اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ 10 قرن میں آرام سے عرض کروں تو 1000 سال بنتا ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دوسرے نبی آنے کے درمیان 1000 سال کے فاصلے کے اندر کیا ہوا؟ قوم بت پرست ہو گئی، قوم مشرک ہو گئی، قوم نے بتوں کو بنایا، ان کی عبادت کی، ان کی پوجا کی۔ اللہ نے غرق نہیں کیا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ قرآن آپ کو خبر دے رہا ہے۔ اللہ نے ان کو غرق نہیں کیا۔ یہ آپ کے ساتھ ہندوستان ہے، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا روز پوجے جاتے ہیں۔ غلاظت کی انتہا، کمینگی اور وہ گندی سوچ کی انتہا۔ قوم پیشاب بھی پی گئی، قوم گوبر بھی مل گئی۔ اس سے گندا آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جو پیشاب کو جو وہ فائدہ مند سمجھے، جو قوم پیشاب اور گوبر کو جو یہ بیماریوں کا علاج سمجھے، اس سے گھٹیا سوچ کیا ہو سکتی؟ خدا ایک نہیں، 3 کروڑ دیوی دیوتا۔ جتنا گندا سوچ سکتے ہو اتنا گندا۔ پڑھے لکھے سے پوچھنا، ان کے ایک خدا کا نام ہے شیو لنگ، اس کا نام ایک خدا کا نام ان کا شیو لنگ ہے۔ کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا اس کا معنی کیا ہے، یہاں پہ میں نہیں عرض کر سکتا۔ یہ اس سے گندگی اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہ گندگی موجود اس وقت بھی تھی، لیکن اللہ نے قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ عذاب کب نازل ہوا؟ جب نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، توہین کی گئی، اللہ نے قوم کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ لوط علیہ السلام آئے، مشرک پہلے بھی تھے، اللہ نے قوم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جب نبی کو جھٹلایا گیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ قوم سمود کا حال دیکھے، شرک کی وجہ سے وہ غرق نہیں ہوئے، وہ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے غرق ہوئے۔ آپ قوم عاد کو دیکھیں، وہ شرک کی وجہ سے برباد نہیں ہوئے، وہ نبی کی بے ادبی، نبی کی توہین، نبی کو مجنون، نبی کو اللہ جانے کیا کیا بکواسات کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک کی وجہ سے نہیں مری، اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے مری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب اللہ کے شرک کی وجہ سے نہیں آیا، نبی کی توہین کی وجہ سے آیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ ساری سٹیٹمنٹ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے آج بھی عرض کیا ہے، ساری دنیا، میرے نبی نے، میرے قرآن نے، میرے حبیب کے فرمان نے یہ بتایا، کوئی بھی مرض عالمی مرض نہیں ہو سکتی، کوئی بھی وبا عالمی وبا نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا جس علاقے میں وبائی مرض پھیل جائے اس علاقے میں مت جاؤ، وہاں سے مت نکلو۔ کریم آقا جی نے بتا دیا، وبائی مرض بھی ہوگی تو علاقائی ہوگی، عالمی مرض کوئی نہیں ہوگی۔ عالمی سطح پر یہ سب کا سب جتنا بھی اس وقت اس ٹائم وہ پریشان کر کے رکھ دیا۔ عجیب سی کیفیت ہے، ہر کوئی جناب ڈرا ہوا ہے، ہر ایک جناب عجیب سی کیفیت کے اندر ہے۔ کیا کون سی ایسی بیماری آ گئی، کون سا ایسا دشمن آ گیا؟ خدا کی قسم یہ کائنات آج میرے نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے، میرے نبی کی عظمت اور شان کے اوپر یہ جو بکواسات کرتے ہیں، جو حضور کو کبھی معاذ اللہ یار غیروں کے ساتھ ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ہی بے غرض ہو گئے، ہمارے اپنے ہی بیکار ہو گئے، جنہوں نے کہا تیرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تیرا نبی تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، تیرے نبی کے تو ماں باپ کافر تھے، اوے اللہ کو نہیں پتا یہ ساری چیزیں، تیرا بکواس کرنا ضروری بنتا ہے۔ جس وقت سے ہم نے دربار رسالت میں اپنی زبان چلانا شروع کی ہے، اللہ نے پوری دنیا کو اس وقت جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ساری دنیا اس وقت عذاب کے اندر شکار ہے۔ ابھی سائنسدان کہتے ہیں ابھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، 2023 کے اندر بھی تم اسی طرح تکلیف میں رہو گے، 2022 کے اندر بھی اسی طرح تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ 2025 تک جا کے کہیں امید ہے کہ تمہاری دنیا نارمل ہوگی۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کے آپ تمام ساتھیوں تک، جہاں تک میری آواز پہنچے گی، پہنچ چکی ہے، پہنچ رہی ہے، میں آپ کو ابھی ایک حل دیتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ میرے منہ پہ ہاتھ ہے، اگر شام تک تمہارے حالات نہ بدل جائیں تو مجھے آ کے پکڑ لینا،
میرے منہ پہ پیشاب کر دینا آ کے، جا مولوی تو نے کیا بکواس کی تھی۔ آج ساری کائنات اجتماعی طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور معافی مانگے۔ لو پھر دیکھو، خدا کی قسم ہے، اس کے عزت اور جلال کی قسم ہے، شام سے پہلے آسمان سے رحمتیں بھی اتریں گی، زمین سے اس کی برکتیں بھی ہوگیں گی۔ رب کعبہ کی یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں بیماری سے نجات نہیں مل سکتی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آب زمزم کے اندر شفا ہے۔ ابھی آپ ویکسین جانتے ہیں؟ رات کو ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے کہا یار، وہ کہتا ہے یار ویکسین لگوائی تو نے؟ میں کہا جی ایک دفعہ تو لگوائی تھی، اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں فٹ ہوں۔ میں نے کہا یار یہ ویکسین ہے کیا؟ مجھے ذرا اپنی سادہ زبان میں سمجھائے گا، ایسی زبان میں سمجھا جو مجھے بھی سمجھ میں آئے بات۔ اس نے کہا جی یہ کرونا کے کمزور جراثیم ہے جو تمہارے جسم میں ڈال دیے جاتے ہیں اور تمہارا نظام جو ہے وہ اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، تاکہ آئندہ جو مضبوط جراثیم تم پہ حملہ آور ہوں گے، تمہارا قوت جو مدافعتی نظام ہے وہ اس کو پکڑ کے مار دے گا، تم بیمار نہیں ہو۔ میں نے کہا ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث تو پڑھ لیتا نا، تو خدا کی قسم پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری کا تصور بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا مسلمان کے جوٹھے کے اندر شفا ہے۔ اگر کسی کمزور کا، بیمار کا پیو گے، تم مضبوط ہو، اس کا جوٹھا پیا، اس کے جراثیم اندر گئے، تمہارے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دے کے یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آقا جی نے گلاس پکڑا ماں عائشہ کا، فرمایا عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کے پیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر۔ حضور نے وہیں سے پانی پیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سب کچھ تیرے پاس ہے اور ڈھونڈتا تو باہر پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جب مسلمان ایسے ہاتھ ملاتے ہیں نا جی، ایسے، اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہلانے سے تمہارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں، یہ ہلانے سے تمہارے گناہ گر جاتے ہیں۔ وہ گناہ گرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے ہاتھ کے ساتھ جراثیم لگیں گے، تیرے اندر جائیں گے، تیری قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ڈرامے ہیں، دور رہو، ہاتھ نہ کرو۔ لو وہ ماسک پہننے کی بیماری نہیں آ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کالی پھپھوندی نئی سے نئی بیماری پڑ گئی، اور انشاءاللہ اور بیماریاں آئیں گی، اس سے خطرناک آئیں گی، اور تمہاری نسلوں کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں گی، جب تک سارے مل کر میرے مصطفیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر دعوی غلامی رسول کا کرنا آسان ہے، غلام رسول بن کے دکھانا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔